بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین اہل بیت، میں افتخار احمد آج کی محفل اپنے اندر ایک خوشبو اور مہک لیے ہوئے ہے جو نہ صرف ایمان کو تر و تازہ کرتی ہے بلکہ آپ کے وجود میں ایک وجدان طاری کیا جاتا ہے۔ یہ وجدان الفاظ کا پہن کر جب ترنم کے روپ میں آواز کے روپ دھارتا ہے تو سما بند سا جاتا ہے۔ اس فیلڈ کے کھلاڑی عام لوگ نہیں ہوا کرتے، اللہ کی دین ہوتی ہے اور اللہ کے محبوب کا عشق اور محبت ہوتا ہے جو لوا کی خوشبو لے کر ہواؤں کے دوش پر آپ کی سماعت سے کراتا بھی ہے اور آپ کی بصارتوں کو ایک نئی تازگی بھی عطا کرتا ہے۔ آج کے خصوصی سیگمنٹ میں میرے ساتھ ایک اہم شخصیت معروف ہیں، اپنی ذات پہ ایک انجمن ہیں، لہن داؤدی کا تاثر ابھرتا ہے ان کی آواز میں۔ محترم جناب محمد نعمان شاہ صاحب، آپ کا تعلق کراچی سے ہے، پاکستان سے۔ اس میں وہ جادو ہے، ان کے لہن میں وہ ایک تاثیر ہے جس کو صاحب نظر محسوس تو کرتے ہیں لیکن صاحب بصیرت اس کے روحانیت کی برکھا کو اپنے وجدان میں طاری کرنے میں طمانینت محسوس کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ زرعی خواجہ سلمان صاحب ہیں جو ہمارے پروگرام کے ایڈمن بھی ہیں اور بڑا اچھا محبت کرتے ہیں آقا علیہ السلام سے، نعت بڑے لے میں اور ڈوب کر پڑھتے ہیں۔ تو باقاعدہ آغاز میں شاہ صاحب آپ سے کرتے ہیں۔ خوش آمدید، ویلکم جی، آپ نے وقت نکالا ہمارے اس پروگرام کے لیے۔ خوش بختی ہے ہماری کہ آپ آئے اور ناظرین کی بھی ایک خوش بختی ہے کہ آپ نے کراچی کی فضاؤں سے پرواز لے کر یہاں پہنچے، آج ہمارے اسٹوڈیو میں شریک محفل ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ تو خواجہ سلمان صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے ایک ٹیم کا حصہ ہیں، بلکہ ایک اہم رکن ہے اور آپ ایک خوش اور محبت سے پڑھا کرتے ہیں۔ میں شاہ صاحب سے باقاعدہ شروعات کی جائے پھر آپ کو زحمت دی جائے۔ شاہ صاحب، آپ سے باقاعدہ انٹرویو تو ضرور کریں گے ہم، پہلے نعت سنیجیے آپ کے مختصر سی تاکہ اس کے بعد بات آگے بڑھائی جائے۔ ٹھیک ہے جی، نعت کے کچھ اشعار میں پیش کر دیتا ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ یہ خواب میں عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا، پڑھا جو میں نے درود ان پر، بلندیوں پر نصیب دیکھا، پڑھا جو میں نے درود ان پر، بلندیوں پر نصیب دیکھا، یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا، کھڑے در پر ادب سے سبھی امیر دیکھا، غریب دیکھا، نہ کوئی مسلک نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی ہم نے رقیب دیکھا، یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا، پڑھا جو میں درود ان پر، بلندیوں پر نصیب دیکھا،
بے شک محبت اللہ کے نبی کی ہو، آواز میں سوز نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سینہ میرا مکہ ہو تو مدنی دل بھی ہو عطا، یا خدا روز محشر مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ آپ صاحب قرآن تھے، جس طرح قرآن صورتوں کے بغیر نہیں، صورت آیات کے بغیر نہیں، آیات حروف کے بغیر نہیں، حروف الفاظ کے بغیر نہیں، الفاظ جو ہے مد و جزر پیش کے بغیر نہیں، اور یہ الفاظ آقا علیہ السلام کی زبان کے بغیر نہیں، کیونکہ آپ صاحب قرآن تھے۔ جناب خواجہ سلمان صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ پیش فرمائیں گلہ عقیدت بحضور سرور کائنات علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ہم اس اپنے پروگرام میں سید نعمان علی شاہ صاحب کو، بخاری صاحب کو ویلکم کرتے ہیں، اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جی، اور ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے نعت خوان پاکستان سے یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، یہاں نعت کی محفل ہوتی ہیں جس میں لوگ جو ہیں بڑے معزوز ہوتے ہیں۔ تو میں اصل میں 2-4 سوال پوچھنا چاہتا تھا شاہ صاحب سے کہ پاکستان کے اندر جس طرح نعت خوان نعت کو فروغ دے رہے ہیں، اور اس میں جو ہے کچھ تو پہلے تو ہوتا تھا کلاسیکل طریقہ تھا نعت پڑھنے کا، لیکن آج جو ہے ماڈرن جو ہے ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے، اس حوالے سے ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہاں پاکستان کے اندر لوگ کیسا محسوس کرتے ہیں، اور یہاں برطانیہ میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ اکثر محفلوں میں جو لوگ آتے ہیں جس طرح وہ نعت پیش کرتے ہیں، اس طرح کافی میں تو یہ کہوں گا کہ کافی جو پرانے بزرگ ہیں شاید ان کو ان کی وہ جو طریقہ کار ہے نعت پڑھنے کا شاید پسند نہ ہو، تو اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بڑا اچھا سوال کیا جی آپ نے۔ جی شاہ صاحب۔ جی میں اس میں کیا کہوں گا، اتنا ہی کہوں گا کہ دیکھیں جب آپ مدحت بیان کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، آپ جب کوئی جی نعت پیش کر رہے ہوتے ہیں تو جتنی عقیدت، جتنی محبت اور جتنے خلوص کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں اتنا اچھا ہے۔ اور چونکہ ہم نے تو ہمارا مقصد تو یہ کہ ہم رضا الہی حاصل کریں، اور آقا علیہ السلام کی جو ہماری محبت ہے اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم جو نعت پڑھیں وہ اس انداز میں پڑھیں کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اترے اور ان کے قلوب کو مسخر کرے، ان کو جو ہے ان کے دل کو صاف کرے، اور اس کے نتیجے میں ان کا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ لو بڑھے، اور عشق مصطفیٰ بھی ان کے اندر جو ہے وہ نعت سننے کے بعد ان کے اندر وہ پیدا ہو۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور میں یہی کہوں گا کہ جو اس کے اندر ہم نے دن بدن اور جیسے جیسے اس کے اندر اضافہ آنا شروع ہوا، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ماڈرن جو ایک پورا انہوں نے اندر اب ایک اگر اس میں یہ کہوں کہ چونکہ ایک معاشرہ ہمارا اس طرح کا بن گیا ہے کہ اس میں جیسے آپ کی جو انٹرنیٹ اگر آپ کھولیں تو اس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی، ٹک ٹاک ہو گیا، اس میں مختلف قسم کی ایسی بیماریاں سامنے آ گئی کہ جس نے ہمارے نوجوان طبقے کو اور جو ینگ جنریشن ہے اس کو بڑا متاثر کیا ہے۔ تو وہ ٹوٹلی انڈین گانوں سے یا دوسرے یہ جو ڈھول ڈھمکے گانے اور جو آپ جو بھی کہہ رہے ہیں نیگیٹو ایکٹیویٹیز اس میں بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے مقابلے میں ایک پازیٹیو چیز ہے تو اس کے اندر ان کا سمجھنا اور کہنا یہ ہے کہ ہم چونکہ مدحت بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس طرح سے اس ینگ جنریشن کو اپنے قریب لانے کے لیے تھوڑا سا کچھ ایسی کوئی چیز بنا لیتے ہیں کہ جس سے وہ کم از کم ہماری چیزیں سنیں، اور وہ جو چونکہ آپ گاڑیوں میں جائیں، کہیں بھی جائیں، بسوں میں جائیں اور موبائل اٹھا کر دیکھ لیں تو ٹوٹلی انہوں نے اپنے کانوں میں ہینڈز فری لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور مستقل جو ہے وہ گانے سن رہے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کچھ اس طرح سے ٹرینڈ آئے تھے کہ وہ نعتیں اس طرح کی بنائی گئی کہ وہ لوگ اس کو گانوں کی جگہ اس کو سننا شروع ہو گئے تھے، تو وہ ایک حد تک لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا، قبول کیا تھا، لوگ سن بھی رہے تھے، لیکن وہ دیر تک چلنے والی چیز نہیں تھی، اور اس کو ٹھیک ہے متبادل کے طور پہ تو لے کر آئے تھے، لیکن آج بھی اگر آپ نعتوں کی بات کریں تو جو چیدہ نام جو سامنے آتے ہیں
قاری وحید ظفر قاسمی کا نام آتا ہے، جی اسی طریقے سے فصیح الدین سروردی صاحب کا نام آتا ہے، صدیق اسماعیل صاحب کا نام آتا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر جو بڑے بڑے جو نعت خواں ہیں ان کے نام آتے ہیں. وہ اس لیے آتے ہیں کہ وہ بہت ہی ایک تو خوبصورت انداز ان کا ہوتا تھا، اور پھر شاعری بڑی ان کی یہ کہہ لیں کہ بہت دیکھ کر، اور ایسی شاعری ہوتی تھی کہ وہ قلوب میں جا کر اتر جاتی تھی. اور ظاہر ہے اس کے اندر ایک مقصد ہوتا تھا، شاعری کا بھی ایک مقصد. دیکھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کی الفاظ کی ادائیگی، الفاظ اس میں ایسے ہوں کہ جس کے نتیجے میں جو سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کی زندگیوں میں بھی تو کوئی تبدیلی آئے نا. ایگزیکٹلی. تو میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ان نعتوں کا انتخاب کروں یا اس طرح کی نعتیں بناؤں کہ جس کے نتیجے میں جو سامنے جو ہمارے جو چاہے وہ یوتھ ہے یا جو آڈینس سامنے بیٹھی ہوئی ہے وہ کم از کم اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں. بڑی اچھی بات ہے جی. آپ اس میں ٹیچنگ کرتے ہیں، ہمارے نوجوان کی روحانی تربیت بھی کرتے ہیں. مادہ پرستی کے دور میں ہر سوشل میڈیا کتنا ایکٹیو ہو چکا ہے، اتنی نگیٹیوٹی آ چکی ہے کہ ہمیں نعت کی ایک لہن جو ہوتا ہے، ایک لہج ہوتا ہے جو مخارج ہے، اس کا دھیان رکھنا بھی پڑتا ہے، کیونکہ گانے میں اور نعت میں بڑا فرق ہوتا ہے. نعت ہمیں روحانیت کے درجات تک پڑھاتی ہے، اور جو گانے وغیرہ ہوتے ہیں دنیاوی لذتوں میں ہمیں شامل کر لیتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نعت لکھنا اور پڑھنا آسان کام نہیں ہے. آپ کو یہ آپ کو کیا کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ ابیلٹی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں آپ کو. اب نعت جب پڑھتے ہیں تو کیا خود بھی لکھتے ہیں یا اور مطلب شعراء حضرات کی پڑھتے ہیں؟ نہیں، میں خود نہیں لکھتا. جو آنیسٹ بات یہ ہے کہ میں ظاہر ہے کہ شاعری میں تلاش کرتا ہوں، اور جو شاعری مجھے اچھی لگ جاتی ہے، شاعری تو ساری اچھی ہوتی ہے اور سبھی اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ اچھا لکھیں. تو میں ایک کانسیپٹ کے ساتھ عموماً شاعر کے ساتھ میری بات بھی ہوتی ہے کہ آپ جو لکھیں تو اس میں یہ چیزیں اس میں کم از کم آپ لکھیں، اس انداز میں لکھیں. تو وہ میں اس کا انتخاب بہرحال کرتا تو خود ہی ہوں کہ یار یہ میں نے شاعری پڑھنی ہے اور یہ اس طرح سے. اچھی بات کیجیے آپ نے. اور یہ آپ جو پڑھتے ہیں یہ ردم بناتے ہیں، خود الفاظ کا اتار چڑھاؤ ہے، یہ کسی کاپی کرتے ہیں یا آپ کا خود تخلیق کرتے ہیں؟ نہیں، یہ میں خود تخلیق کرتا ہوں اور خود یہ بناتا ہوں. کمپوز میں خود کرتا ہوں اور میں کسی کو کاپی نہیں کرتا. یہ میں نے شروع سے ہی اپنی ایک یہ عادت اس کو بنایا ہے کہ جو بھی چیز ہو آپ کی اپنی بنائی بھی ہو. ٹھیک ہے، جو مشہور نعتیں ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں کیونکہ وہ ظاہر ہے جن کے نام سے منسوب ہیں، جو سب سے پہلے پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ہم باقاعدہ ان کو ان کا نام لے کر بتاتے ہیں کہ جی یہ ہمارے بڑے نعت خواں ہیں، ان کی یہ نعت ہے. جیسے مثال کے طور پر میں ایک بات تھوڑا سا یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا، میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اسکول کے زمانے میں ہمارے اسکول میں میوزک کی کلاس ہوتی تھی. تو وہاں پر پھر جس اسکول وین میں میں آتا تھا اور جاتا تھا، تو اس اسکول وین میں وہ گانے نہیں لگاتے تھے، وہ نعتیں لگاتے تھے. ماشاءاللہ جی. تو وہ اسکول وین کے اندر نعتیں سن کے نا میں نے، حالانکہ اسکول میں ہم میوزک کی کلاس ہوتی تھی، ہم ملی نغمے اور یہ ساری چیزیں جو اسکول میں سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وین میں جاتا تو نعتیں ہوتی تھی. تو جو میرے دل کو جو چیز چھو رہی تھی نا وہ نعتیں چھو رہی تھی. میں انتظار کرتا تھا کہ کب میں واپس جاؤں گا، بس میں بیٹھوں گا، دوبارہ وہ نعتیں سنوں گا، یا اسکول آتے ہوئے. تو وہ اس سے نا مطلب اس کو سنتے میں نے یہ طے کیا اپنے پاس، میرے پاس آپشن موجود تھا کیونکہ ہماری جو اسکولنگ تھی اس میں وہ باقاعدہ آپ کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرتے تھے کہ اس میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز آپ سے پریکٹیکلی کرواتے تھے. ایک بہت بڑا نام ہے اس اسکول کا. تو اس میں وہ انہی اسکولوں سے نکل کے ڈراماز میں بھی لوگ گئے، سنگنگ کی طرف بھی گئے، مختلف فیلڈز میں گئے. تو میں نے وہاں یہ طے کیا خود سے کہ میں نعتیں پڑھوں گا. ماشاءاللہ. حالانکہ اسکول کا میں بیسٹ سنگر ہوتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ نہیں، میں نعتیں پڑھوں گا اور جو چیز مجھے سکون دے رہی ہے مطلب تو وہ بہت اچھی ہوگی نا، مطلب وہ تو بہت اچھی ہوگی. تو میں نے ان لوگوں کو اپنا پھر آئیڈیل بنایا اور ان کو میں نے فالو کرنا شروع کیا. اور پھر اس کے بعد
قاری وحی ظفر قاسمی ان دنوں ان کا بڑا نام تھا، اور فصیح سروردی صاحب لیجنڈس ہیں یہ ہمارے سارے. اسی طریقے سے جو دیگر نعت خواں ہیں ان سب کو میں سنتا تھا. تو بس اس کے بعد پھر سبحان اللہ جی، بڑی خوب پیاری گفتگو فرما رہے ہیں جی. میرے خیال میں کوئی نعت تشریف فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بکھرے بکھرے ٹکڑے ٹکڑے سرکار نے سب پھر جوڑ دیے. بکھرے بکھرے ٹکڑے ٹکڑے سرکار نے سب پھر جوڑ دیے. ہمیں پیار کئی پیغام دیا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مسکینوں اور یتیموں کو، مظلوموں اور بیچاروں کو، مسکینوں اور یتیموں کو، مظلوموں اور بیچاروں کو میرے پیارے نبی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ شاہ صاحب بہت شکریہ جی. ماشاءاللہ آپ مخصوص انداز میں نعت کوئی فرما رہے ہیں. یہ فرمائیے آپ کا باقاعدہ کوئی استاد بھی ہے نعت خوانی میں، یا آپ ماشاءاللہ خود ہی اللہ نے صلاحیت دے رکھی؟ نہیں، اس میں کوئی استاد تو نہیں ہے جی، اور بس اپنا شوق تھا. بس سن کے اور پھر سنتا رہا اور پھر کوشش کرتا رہا، خود سے کوشش کرتا رہا. تو الحمدللہ جتنا آتا ہے، بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو اسٹوڈنٹ ہوں. ماشاءاللہ آپ اچھا پڑھتے ہیں. نارمل بعض دوست احباب جو آپ سے سینئر نعت خواں ان کے سامنے پڑھیں تو آپ کی پھر کیا فیلنگز ہوتی ہے؟ شاید میری اصلاح کریں گے یا مینشن کریں گے آپ ایسا نہیں ایسا پڑھیں. ایسا کبھی اتفاق ہوا ہے آپ کو؟ جی، ایک تو فصیح سروردی صاحب یہاں جب لنڈن میں ان کے پروگرام سے میں بھی ان کے ساتھ تھا،
تو مختلف شہروں میں ہمارا ایک ساتھ پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا، کیونکہ انہی کی نعتیں سن کر تو میں اس طرف آیا تھا، اور میں نے ان کو یہ بات بتائی بھی تھی کہ میں آپ کی نعتیں سن کر جو ہے میں اس فیلڈ میں آیا ہوں ماشاء اللہ۔ تو جب ان کے سامنے میں پہلی دفعہ پڑھ رہا تھا تو میں بڑا ہیزیٹیٹ ہو رہا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت میرے سامنے موجود ہیں، اور میں وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا کہ ان کی نعتیں سن کے، اور میں مجھ پہ ایک سحر طاری ہو جاتا تھا، جی یہ میرے سامنے موجود ہیں، تو یہ ایک ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن الحمدللہ جب میں نے پڑھا تو انہوں نے اتنی محبت دی، اتنا پیار دیا، اور اتنے خوش ہوئے وہ، اور مجھے انہوں نے کافی انکریج کیا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں آپ بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہیں، آپ بہت اچھے، بہت آگے جائیں گے، جیسے ایک دعائیں دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک خاتون نعت خواں ہیں، وہ بھی ایک بہت پرانی پڑھتے ہوئے آ رہی ہیں، بہت مشہور ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ جی ام حبیبہ صاحبہ، منیبہ شیخ بھی ہیں۔ جی ام حبیبہ، جی جی۔ تو ان کے ساتھ بھی ایک پروگرام میں میں شریک تھا، تو میں نے وہاں نعت پڑھی ہے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے اسٹیج پہ ہی جو ہے وہ مطلب تعریف کی میری، جو میرے لیے بڑے قیمتی الفاظ تھے۔ جی جی۔ تو بلکہ مجھے اپنے پاس بلایا، انہوں نے پھر کہا کہ آپ کا ظاہر اپنا ایک انداز ہے، آپ اچھا پڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے پڑھتے رہیں۔ تو سبحان اللہ۔ تو یہ اپنا جو ہنر، جو اسکل کو گفٹڈ ہے کہ نئی نسل کو منتقل بھی کر رہے ہیں آپ؟ یہ ضروری ہے، جی۔ کیونکہ ہر انسان نے اپنا حصہ ادا کرنا ہے اور چلے جانا ہے، تو بالکل آپ کو چاہیے کہ آپ نیچے جو نئی جنریشن ہے یا جو پڑھنے والے لوگ ہیں یا بچے ہیں، اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں یا آپ ان کی ٹریننگ کریں، ضرور کریں، لازمی کریں، کیونکہ وہ آپ ہی کے اس سبق کو پھر آگے بڑھائیں گے، اور اس کے نتیجے میں جب یہ چیز جتنی دیکھیں، آپ لوگوں کو اگر اپنے سے دور کریں گے تو وہ کسی اور راستے کی طرف نکل جائیں گے۔ اچھی آوازیں ان کو تلاش کریں، ان کو پلیٹ فارم فراہم کریں، اور ان کو جو ہے اپنے ساتھ لے کر چلیں، تو جب کل کو وہ بھی اس فیلڈ میں آگے آئیں گے، نام بنائیں گے، تو ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی کریں گے نا، ایک اچھا کام کریں گے، اور اچھے کام کی جتنی حوصلہ افزائی ہو کرنی چاہیے ہمیں۔ بہت شاہ اچھی صاحب، بات ہے۔ یہ ہمارے وہاں برطانیہ میں، خاص کر یورپ میں، یہ جو نوجوان نسل پروان چڑھ رہی ہے، ان میں بھی بہت سارے جو ہیں وہ نشیدیں سنتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ نشید جو ہے وہ انگلش میں پڑھی جائے، جی۔ تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ نوجوان نسل، جیسے آپ نے فرمایا کہ اصل تو مقصد پیغام پہنچانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، تو اس سے جو ہے نا نوجوان وہ نسل قریب آتی ہے، اسلام کے قریب آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف قریب آتی ہے۔ تو آپ نے بھی کبھی کوشش کی کہ کوئی انگریزی میں، چونکہ یہاں بہت سارے نوجوان نسل جو اردو نہیں سمجھ سکتے، تو کبھی آپ بھی اس طرف آپ نے کچھ سوچا کبھی کہ چلے؟ سوچا تو ہے، اور بلکہ ظاہر ہے انگریزی میں کوئی نعت ہو تو میں پڑھ بھی سکتا ہوں اس کو، لیکن مجھے صرف اور صرف ایک وہ ہوتا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں جی جی، کہ ایکسنٹ جو ہے نا وہ بڑا میٹر کرتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے میرا ایکسنٹ اگر ہوگا، میں پاکستان میں رہتا ہوں، تو شاید میں اس ایکسنٹ کے ساتھ جو یہاں کا ایکسنٹ ہے، یہاں جس طریقے سے انگریزی بولی جاتی ہے، جو ان کا لب و لہجہ ہے، تو شاید میں اس طرح سے نہ کر پاؤں، تو میں اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوتا، ورنہ تو یہ ہے کہ انگلش، ظاہر ہے انگلش میں نعت تو ہم پڑھ سکتے ہیں، جی، تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن ہونا چاہیے، اور اس میں بھی یہ آپ کی طرف سے ایک بہت اچھی توجہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ پیاس تو موجود ہے نا، اب وہ جو انگلش جو بول رہا ہے اس کو اردو آتی نہیں ہے، تو یہ تو ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اپنی دعوت کو جس طرح سے وہ سننا چاہ رہے ہیں ہم اس کو سنائیں۔ حضرت آپ کے چونکہ بڑے متاثر ہیں صدیق اسماعیل صاحب سے، میں بھی ان کو سنتا رہتا ہوں، وہ قصیدہ بردہ شریف نے بڑا اچھا پڑھا ہے، آپ نے کبھی اس پہ تبادمہ کی قصیدہ بردہ شریف؟ میں نے ہاں وہ کی تو ہے، تو کچھ بسم اللہ کیجیے۔ انہوں نے تو جس انداز میں پڑھا ہے، میں تو خیر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہر ہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق تو ایک قصہ مختصر اس میں شک نہیں ہے آقا علیہ السلام کی مدح بیان کرنا خوش بخت لوگوں کے ہی حصے میں آیا کرتا ہے اور خوش بختی یہی ہے ہماری خوش بختی ہے کہ آج شاہ صاحب پر نفس نفیس اہل بیت کے چینل پر موجود ہے اور آپ حضرات بھی ان کی ماشاءاللہ ذوق نعت اور محبت آقا علیہ السلام کو محسوس کر رہے ہوں گے اور شاہ صاحب میں اصل میں نا جی صدیق اسماعیل صاحب کی نعت مجھے بہت پسند ہے کہ مدینے کا سفر ہے جی پروفیسر آئی تھنک ظفر اقبال ظفر صاحب نے لکھی ہوئی ہے اقبال عزیز صاحب نے لکھی ہوئی ہے بڑی مشہور نعت ہے میں چونکہ ریڈیو شو چلتا ہے اکثر میں وہاں لگاتا بھی ہوں تو اس میں بڑا مزہ ہے جس طرح منظر کشی کی ہے سنا ہے کہ خود نابینا تھے اپنے جذبات کہا جائے الفاظ میں کیا ہے بینا مطلب دیدہ جو دیدگی دیکھنے کا انداز ہے محسوس کرنے کا انداز ہے شاید جو نابینا میں ہوتا ہے وہ بینا میں نہ ہو تو یہ اظہار یہ محبت جو ماشاءاللہ آپ کے استاد بھی تھے آپ سے متاثر بھی ہیں ان کا لحن بڑا زبردست ہے صدیق اسماعیل صاحب کا مزہ آتا ہے اور جلالت ان کی آواز کی ان کا ترنم ان کا تلفظ ان کی ادائیگی تو ظاہر ہے کہ ان کا عکس آپ کے الفاظ بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں اثر تو ہوتا ہے نا جی پھر شاہ صاحب یہ نعت گوئی آپ کا شوق ہے تو ویسے آپ اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں ذات سے سوال ویسے آپ سے یہ میں نے انجینئرنگ کی ہے ماشاءاللہ بڑے پاور انجینئر ہیں جی اچھا میں نے کلاس 5 کے بعد میں نے حفظ کیا تھا سبحان اللہ حفظ قرآن بھی ہے جی سبحان اللہ اس کے بعد پھر میں دوبارہ اسکول آیا اس کے بعد پھر میں نے اپنی ایجوکیشن انجینئرنگ کے ساتھ کمپلیٹ کی میٹلرجی اینڈ مٹیریل سائنس میں نے انجینئرنگ کی تو یہ نعت میرا شوق ہے جی پیشن ہے میرا پروفیشن جو ہے میری انجینئرنگ ہے اور یہ میرا پیشن ہے اور مطلب آپ کو نا اپنے آپ کو اگر یوتھ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یوتھ فالو کرے پازیٹیو تو ہم ان کو یہ
بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اسکول بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ کالج بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ انجینئرنگ بھی کر سکتے ہیں, آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جب آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر آپ نعتیں پڑھیں گے, تو اللہ آپ کو عزت دے گا, اللہ آپ کو وہ مقام دے گا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ میں یہ چیزیں ساتھ ساتھ میں کرتا رہا, کیونکہ ہم نے انسپائر کرنا ہے لوگوں کو, دین کی طرف ہم نے ان کو لے کر آنا ہے. تو ہم نے ان کو چونکہ ہم سب ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں آئے ہوئے اور ہم نے کل اللہ تعالیٰ کی حضور پیش ہونا ہے, تو جو ہم سے میکسیمم جو ہماری اندر اللہ نے قوت رکھی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے, جو ہمارے حصے کے کام ہیں وہ تو ہم نے کرنے ہیں. تو بس وہ اس کا یہ طریقہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس فیلڈ میں زیادہ اچھے انداز میں لوگوں کو دعوت دے سکتا ہوں. ماشاء اللہ. شاہ صاحب یہ ابھی حال میں یہ جو پاکستان میں بہت بڑا سیلاب آیا ہے, لاکھوں لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہوئے ہیں اور ان کی زندگیاں جو ہے مشکل وقت سے لوگ گزر رہے ہیں. کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا کہ اگر ہمارے پاکستان میں جو بڑے بڑے معروف نعت خوان ہیں اگر وہ اکٹھے ہو کر کوئی ایسا پروگرام کریں جیسے فنڈ ریزنگ کا, وہاں لوگوں کو, یعنی ظاہر ہے کہ نعت کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے لوگوں پر, اس کی ایک اثرات مرتب ہوتے ہیں, تو اس طرح کوئی آپ کے ذہن میں ہے کوئی منصوبہ آئندہ کوئی ہو نا ایسی فنڈ ریزنگ کا؟ یہاں اکثر ہوتا ہے یہاں یہ گانے بجانے والے جب کوئی اسی طرح کوئی اور انسیڈنٹ آئے. میں سمجھتا ہوں کہ نا کہ ہمیں نا مطلب جب یہ فلڈ آیا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے میرے پیج میں جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا بھی کہ پاکستان میں فلڈ آیا ہوا, تو میں الحمدللہ فرام دا فرسٹ ڈے میں نکلا ہوں, ان تمام علاقوں میں گیا ہوں, چاہے وہ سندھ ہے, پنجاب ہے, بلوچستان, خیبر پختونخوا, تو جہاں جہاں تک میری رسائی تھی میں وہاں گیا ہوں اور ہر طرف جا کر گیا ہوں ان جو سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں, اور وہاں جا کر میں نے حالات دیکھے, واقعات دیکھے, بہت قریب سے ان چیزوں کو محسوس کیا. تو پھر اسی لیے میں نے پھر ظاہر ہے اپنے پیج سے بھی ان چیزوں کو میں نے چڑھایا تاکہ لوگ دیکھیں, ان اویئرنیس پیدا ہو کہ دیکھیں کتنی بڑی یہ تباہی ہوئی ہے اور ہمیں اس کے لیے ایک نیشن بن کر, ایک قوم بن کر اور آگے بڑھنا چاہیے اور ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ جہاں تک آپ کا یہ پوائنٹ ہے, میں اس کی تائید ہی کروں گا, بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ میں ظاہر ہے میں برطانیہ بھی اسی لیے آیا کہ میں کم از کم یہاں لوگوں کو بتا سکوں کہ وہاں پر جو سیلاب آیا اس میں جس طرح کی تباہی جو پھیلی ہے, اس سے پہلے میں نے اپنی ہوش میں ایسی تباہی نہیں دیکھی تھی. کہ ہم ایک گاؤں میں گئے ہیں, تو میں تو ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ جب آپ دیکھتے تھے تو آپ کو ہر طرف پانی پانی نظر آ رہا ہوتا تھا, آپ کو زمین نظر ہی نہیں آ رہی ہے. اور پھر ایک گاؤں میں گیا تو وہاں پر 1500 گھر تو ویسے ہی گرے ہوئے تھے اور لوگ سڑکوں پہ یا وہ گھروں کی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ مطلب کچھ ہے ہی نہیں, کوئی آسرا نہیں ہے. تو بڑا خوف آیا اور میں نے کہا یا اللہ یہ ہمارے پاکستان کو کیا ہو گیا اور یہ ہوگا کیا, مطلب ڈر گیا میں اندر سے اور میں رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یار کیا ہوگا یہ اصل میں. اور وہ ذات ہی ہے کہ جو وہ ان چیزوں کو دوبارہ سے لوگوں کی جو زندگی ہیں وہ بحال ہو جائیں, لیکن بطور مسلمان, بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہمارے بھائی, ہماری بہنیں, ہمارے بچے کسی تکلیف میں ہیں تو ہم نے ان کی مدد کرنی ہے. وہ ہماری طرح ہی کے لوگ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دینے والا ہاتھ دیا ہوا تھا, لینے والا نہیں دیا تھا, لیکن ان پہ یہ مصیبت آئی ہے. وہ آج مصیبت میں ہمیں اپنے گھر جیسا درد محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے اگر اس کیفیت میں ہم موجود ہوتے تو پھر کیا ہوتا. تو مطلب حالات اتنے خراب ہیں کہ گرمی کی شدت اور پھر دھوپ میں آپ پڑے ہوئے ہیں, نہ کوئی واش روم کا انتظام ہے, نہ فوڈ کا انتظام ہے, نہ صاف پانی کا انتظام ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ بھی تو بچے ہیں نا, ہمارے بچوں کی طرح ہے نا, وہ بھی جیتے ہیں, وہ بھی کھاتے ہیں, وہ بھی پیتے ہیں. اسی طریقے سے جو ان کے والدین ہیں یا ان کے گھر میں بزرگ بھی ہوں گے, چھوٹے نومولود بچے بھی ہوں گے, کتنی ہزاروں حاملہ خواتین ہیں اور جس درد سے وہ سارے گزر رہے ہیں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. جو جلد کی بیماریاں ان کو لگ رہی ہیں, جو ڈائریا,
ملیریا، ڈینگی، کون سی ایسی چیزیں جو ان کے پاس نہیں جا رہی. اور ایک جگہ ہم جا رہے تھے، کار میں جا رہے ہیں، رات کا وقت تھا، تو وہ جو افیکٹڈ ایریا آیا تو ہم نے ارد گرد دیکھا تو لوگ سڑکوں میں نیچے اور بڑے میں ہم جا رہے تھے، ظاہر ہے ایک جگہ رک کر پھر وہاں سے پھر ہم ریسکیو کے لیے جاتے. تو ہم جا رہے تو اچانک جو ونڈ اسکرین ہے گاڑی کی وہ بالکل بلیک ہو گئی. تو ڈرائیور نے کیا کیا کہ وہ وائپرس کا چلایا، لیکن بہرحال وہ اور گندا ہو رہا تھا. تو ہم تھوڑا سا آگے گئے کسی طریقے سے، وہ ایک پیٹرول پمپ نظر آیا وہاں اندر لے کر گیا. تو اس سے ہم نے کہا کہ شیشہ صاف کر دیں. ہم گاڑی سے نیچے اترے تو دیکھا اس کا جو بمپر تھا وہ بھی پورا کالا ہوا تھا. تو جب ہم نے دیکھا اسے کیڑے چپکے ہوئے تھے، اور وہ جو نیچے جو لوگ وہاں پڑے ہوئے تھے، آپ سوچیں کہ وہ ان کو کھا رہے ہوں گے. اور استغفر اللہ، میں اللہ معاف کریے. اللہ آپ کے اس سوز اور درد کو جو آپ محسوس کر رہے ہیں، اللہ اس کو عملی شکل میں سامنے لے کے آئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے دوستوں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اور عطات کے لیے کچھ کم نہ تک رو گیا. شاہ صاحب ماشاء اللہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں، انجینئر بھی بڑے ہائی کوالیفائڈ ہیں، نعت خواں بھی ہیں، تو اتنے سارے شوق پار رکھے آپ نے، تو فیملی کو ٹائم بھی دے پاتے ہیں پراپر طریقے سے؟ یہ بڑا آپ نے ذرا اچھا یہ واحد سوال ہے جس میں لاجواب ہو گیا. نہیں، کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ظاہر فیملی کو تو ٹائم دینا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی سمجھ گئے کہ بھئی اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہوئے، تو وہ بھی بس ہمارے ساتھ برابر کی شریک ہیں، گھر والے بھی. تو ظاہر ہے ان کی اجازت سے ہی جاتے ہیں، اور جو ایکٹیویٹیز ہیں کرتے ہیں. جیسے میں مثال کے طور پہ فلڈ ایکٹیویٹی میں گیا تو 1 مہینہ اس وقت بھی گھر پہ نہیں تھا، نکلا ہوا تھا، اور جیسے ہی گھر پہنچا ہوں اور 5 دن بعد 8 دن بعد میں یہاں آ گیا. تو اب وہ ظاہر ہے میں یہ سوچ رہا تھا نا کہ چلے میں تو اپنے گھر میں ایک آرام کی زندگی گزار رہا ہوں، کہ جو اس وقت روڈوں میں پڑے ہوئے ان کے اوپر تو ایک مستقل ایک مصیبت ہے. تو وہ جب اس کیفیت میں تو میں کیوں گھر میں بیٹھا ہوں. تو بس وہ ظاہر ہے میرے گھر والوں کو بھی پتہ ہے، بیگم کو بھی پتہ ہے، امی ابو سب کو پتہ ہے کہ کیا حالات ہیں. تو وہ مجھے انکریج ہی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے تم بہت اچھا کام کر رہے ہو. اور دیکھیں اس کے لیے نا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اخلاص نیت. ایگزیکٹلی اخلاص نیت نہیں ہے اور ٹرانسپیرنسی نہیں ہے نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں لوگ بڑے جذبے سے آپ کو ڈونیشنز دیتے ہیں، آپ کو اپنا دل کھول کے، اور جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر وہ اس مصرف میں استعمال نہ ہونا جی تو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ معاف کرے. تو شاہ ٹرانسپیرنسی صاحب آخری لمحات ہیں ہمارے پروگرام کے لیے، کہ آپ کے بچے بھی آپ کی لائن پہ ہیں؟ اس سوال کو حذف کر دیں کیونکہ میں ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ میرے نہیں شادی ہوئی ہے، بچے نہیں ہیں. اچھا بچے نہیں، چلیں یہ 37 سال ہو گیا. حضرت آخری لمحات میں جو میں گزارش کر رہا تھا کہ مدینے کا سفر ہے، کچھ اشعار بیان فرما دیجیے. بہت مزے کی نعت جی تھی، اور میں انشاءاللہ. چونکہ آپ کے استاد محترم کا یہ خاص انداز تھا، ان کا لہن، ان کا ایک. جی انشاءاللہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبھی افسردہ قدم لگزیدہ چلے کوئی بات نہیں، بہت شکریہ آپ کا. آخری لمحات میں آپ کچھ میسج دینا چاہیں گے؟ بالکل جناب، ایک تو ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس پروگرام امبیسڈر کے لیے وقت دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ اکثر وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم جو ہے بہتر پلاننگ کریں گے، اور انشاءاللہ دوسرے جو لوگ ان کے بہت مداح ہیں یہاں برمنگھم میں ان کو بھی بلائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ان سے جو ہے یہ کلام سنیں گے. مگر میں نا کیونکہ میرے استاد محترم کی یہ نعت تھی
جی جی تو میں چاہ رہا تھا کہ اس میں کوئی غلطی نہ آئے، اوکے کوئی تو بات میں اس کو ابھی میں نے سامنے موبائل پہ اس کو نکال لیا. جی 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 بسم اللہ کیجیے. تھوڑا چند الفاظ جو ہے نا بڑے قیمتی ہیں. مدینے کا سفر ہے اور میں دیدہ جبھی افسردہ قدم لگزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ قدم لرزیدہ لرزیدہ، نظر شرمندہ شرمندہ قدم لرزیدہ لرزیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. جی شاہ صاحب بہت شکریہ تشریف لایا آپ. شاہ صاحب بہت شکریہ. ناظرین کرام آپ کو بھی شکریہ، آپ نے ہمیں سنا. شاہ صاحب کا خاص طور پر شکریہ. جزاک اللہ خیر. زندگی رہی آئندہ ملاقات ہوگی نئے دوستوں کے ساتھ، نئی سوچ و فکر کے ساتھ. آپ تمام کو ربیع الاول کی انتہائی متبرک اور خوبصورت ساعت مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.